अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड के साथ। आज जो हम बात करेंगे, एक तो जो बड़ा इंकशाफ किया है इमरान खान साहब ने कि वो मुसल्ह लॉन्ग मार्च लेके इस्लामाबाद आ रहे थे। ये एक बड़ा इंकशाफ है और उस पर हमारी अदलिया के माजरत के साथ पल्ले इमरान खान ने क्या छोड़ा, इस पर ज़रा बात करेंगे। और इमरान खान साहब के जो आगे भी मंसूबे हैं, इमरान खान साहब का ज़रा ये भी आज आपको बताएंगे कि वो पेशावर में क्यों छुपे हुए हैं और वहाँ पर इस वक्त क्या अय्याशी चल रही है, क्या पार्टी कर रहे हैं खान साहब। ज़रा ये भी आपके आगे कुछ इंकशाफात रखेंगे। तो सबसे पहले आज पीटीआई के ही वो एक कारकुन हैं, एंकर हैं, मोहित पीरज़ादा। उनको इमरान खान साहब ने इंटरव्यू दिया। आपको पता है इमरान खान साहब इंटरव्यू सिर्फ उनको ही देते हैं जो उनके बूट पॉलिश करते हैं, तो सारे ये वही तबका है। तो वो मोहित पीरज़ादा का, पता है मोहित पीरज़ादा साहब पर इल्ज़ाम भी है कि वो अपने वालिद जब उनके कोमा में थे अबू धाबी में, तो वो उनका अंगूठा लगा के उनकी जायदाद अपने नाम मुंतकिल करने की कोशिश कर रहे थे, तो अबू धाबी में गिरफ़्तार हो गए थे क्योंकि अस्पताल में वो उन्होंने देख लिया था कि ये अपने अब्बा की जायदाद के पेपर्स के ऊपर या पता नहीं विल के ऊपर वो अंगूठा लगाते फिर रहे थे। तो फिर उसके बाद पाकिस्तानी हुकूमत ने इन्वॉल्व होकर इनको रिहा करवाया था। तो मतलब इस किस्म के फोर्जरी के वाली शख्सियत हैं मुबैना तौर पे। तो उनको सादिक और अमीन इमरान खान साहब इंटरव्यू दे रहे थे, तो उसमें उन्होंने एक इंकशाफ किया। उन्होंने कहा कि मैंने जो लॉन्ग मार्च कैंसिल किया ना, वो इसलिए किया कि मैंने देखा कि मेरे लोगों के पास पिस्टल्स हैं, तो मुझे यकीन होगा कि यहाँ पे खून खराबा होगा, तो मैंने गाड़ी छोड़े कैंसिल कर देता हूँ। शेख रशीद साहब मार्च शुरू होने से पहले से कह रहे थे कि ये खूनी मार्च होगा। अब इमरान खान साहब बता रहे हैं कि वसला लेके आ रहे थे। अब एक चीज़ आप बताएं, सुप्रीम कोर्ट में जिन 3 मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान ने, जस्टिस इजाज़ुल हसन, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी साहब ने, इन तीनों मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान ने जो पीटीआई को इस्लामाबाद में दाखिले की इजाज़त दी, और एक तासुर है कि इन्होंने हाथ पैर बांध दिए इस्लामाबाद की इंतज़ामिया के, जिसके बाद ब्लू एरिया पूरा जला, तोड़ फोड़ हुई, पुलिस वालों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया, गाड़ियों को आग लगाई गई पुलिस की, फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ तोड़ी गई। इमरान खान साहब सुप्रीम कोर्ट की फैसले को जूते की नोक पे लिख के ठोकर मार के इधर आए, जूते की नोक पे रखा उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को। इन 3 मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान के फैसले को उन्होंने जूते की नोक पे रखा और इधर आए। ब्लू एरिया में की जगह उनको H9 में दी गई थी, और उसके बावजूद हमारे मुअज़्ज़िज़ जस्टिस उमर ता बंदयाल कहते हैं, जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान है, कि इमरान खान साहब को हो सकता है फैसला सही कन्वे ही ना किया गया हो। और फिर मुअज़्ज़िज़ चीफ जस्टिस इसकी भी तोजीह देते रहे कि दरख्तों को उन्होंने इसलिए जलाया कि वो आंसू गैस से बचना चाह रहे थे। जो पीटीआई जो मीडिया को मौकफ दे रही थी, वही मौकफ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अपनाया। मतलब, और फिर आप देखिए कि अब ये असले की बात इमरान खान साहब मान रहे हैं। जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी को जब बताने की कोशिश की इधर आईजी ने, तो उन्होंने उनको डांट दिया कि चुप करें, ये बार बार असले की बात मत करें, हर घर में असला होता है। हर घर में असला होता है कि सड़क पे होता है? इसका मतलब है स्पेशल ब्रांच की और दीगर इदारों की रिपोर्ट ने दुरुस्त थी कि ये असला लेके आ रहे हैं, लेकिन मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान सुनने को तैयार ही नहीं थे कि यहाँ पे असला लाया जा रहा है। उसके बावजूद इनको आने की इजाज़त दी गई। क्या हुआ? ये हम कह रहे हैं डे वन से कि इमरान खान साहब खुद तो उनकी कोई साख है ही नहीं, वो इदारों की साख भी ख़त्म कर रहे हैं। फ़ौज की उन्होंने माशाल्लाह से 2018 के इंतखाबात जिस तरह से वो जीत के आए, ठीक है, जिस तरह से उनको जितवाया गया, जो 2 नंबर धांधली से वो आए, उन्होंने फ़ौज के इदारे की साख पिछले 3 साढ़े 3 साल में मलिया मेट कर दी। आज हालत ये है कि फ़ौज के इदारे के अंदर एक तासुर है कि एक इख्तलाफात हैं इमरान खान साहब को निकाले जाने के मामले पर। सुप्रीम कोर्ट की साख भी जिस तरह की अकाउंटेबिलिटी पिछले 3 साढ़े 3 साल में चली, और हमारी अदलिया उस पर आंखें बंद करके बैठी रही, चाहे वो जज व्हाट्सएप पे तब्दील किए जाते रहे हों या जो मर्जी किया जाता रहा हो, वीडियोज़ आती रही हों जजेस की, एतराफ़ी बयानात की, जजेस के कमरों से कर्नल निकलते देखे गए, हमारी अदलिया ने कोई
جسے کہتے ہیں کھنگی بھی نہیں, کھانسی بھی نہیں ہماری عدلیہ کہ کیا ہو رہا ہے. اب حکومت آئی تو فوراً بیٹھ گئی کہ جی وہ آپ افسران تبدیل کر رہے ہیں, کرمنل جسٹس سسٹم کی ساکھ داؤ پر لگ گئی ہے. بھائی یہ جو آپ کی ساکھ تو عمران خان داؤ پہ لگا رہا ہے اس طرح کی چیزیں کر کے. کیا پی ٹی آئی سے متعلق, عمران خان سے متعلق کیسز سننے کے لیے یہی 4-5 ججز رہ گئے, موجود جسٹس چیف جسٹس عمر طاہر بندیال, موجود جسٹس اعجاز الحسن, موجود جسٹس منیب اختر, موجود جسٹس مظاہر اکبر نقوی وغیرہ, یہی لوگ رہ گئے ہیں. اور پھر آپ دیکھیے کہ عمران خان صاحب جس طرح سے عدلیہ کو ڈکٹیٹ کر رہے ہیں, میں خط لکھا ہے میں نے چیف جسٹس کو, ان کو کہا بتائیں پھر آپ ہمیں احتجاج کرنے دیں گے کہ نہیں. سپریم کورٹ ہم دوبارہ لانگ مارچ کرنا چاہ رہے ہیں, ہم دیکھیں گے کہ ہمیں پروٹیکشن پرووائڈ کرتی ہے کہ نہیں. مطلب معذرت کے ساتھ صرف عمران خان کی طرف سے یہ کرنا رہ گیا کہ سپریم کورٹ میرے لانگ مارچ کے لیے بھی ایک نگران جج مقرر کر دے جو میرے تمام رستے کلیئر کرواتے ہیں, مجھے اسلام آباد میں داخل کروائیں. یا صرف یہ وہ کسی نے ٹویٹر پہ لکھا ہوا تھا کہ صرف یہ لکھنا رہ گیا کہ موجود چیف جسٹس کو ہی وہ دعوت دے دیں کہ آپ سربراہی کر لیں, جسے کہتے ہیں نا وہ لیڈ کر لیں اس لانگ مارچ کو, ہمارے ساتھ پشاور سے آ جائیں. اس لیول پہ عمران خان صاحب گر چکے ہیں, اور اس لیول پہ وہ عدلیہ کی ساکھ کو گرانے کے چکر میں. اور اب جبکہ انہوں نے مان لیا کہ وہ اسلحہ بردار لے کے آتے, اور وہ کہہ رہا ہے کیا نام ہے یہ محمود خان سی ایم کے پی کہ میں اگلی دفعہ فورس یوز کروں گا اسلام آباد میں داخلے کے لیے. یعنی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اگلی دفعہ فورس, یعنی کہ کے پی کی پولیس اور دیگر ادارے اور اسلحہ استعمال کریں گے یہ لوگ. اور وہ شہباز گل 2 ٹکے گا, وہ کہہ رہے ہیں جی ہم یہ خیبر پختونخوا وہ صوبہ جو بھولتا نہیں ہے جو ان کے ساتھ ہوئی ہو, اور اس کے لوگوں کو آپ نے روکا, ہم چھوڑیں گے نہیں. ایک تھپڑ کا جواب 10 تھپڑ ہوں گے, اور پتہ نہیں کیا کیا وہ کہہ رہا ہے, وہ بھی طاقت کے استعمال کی بات کر رہے ہیں. ان لوگوں کو سپریم کورٹ نے اسلام آباد میں احتجاج کی اجازت دینی ہے. یہ پرامن لوگ ہیں سپریم کورٹ کے مطابق احتجاج کرنے والے. کیا ہو کیا گیا اس ملک میں, کس نوعیت سے سوچا جاتا ہے اور فیصلے کیے جا رہے ہیں. اور پھر آپ دیکھیے, اب ہم بتائیں اس دن جس دن یہ مارچ آیا, ہم آپ کو بتائیں فوج کے اندر ایک اور بھی خدشہ پایا جاتا تھا, کیونکہ ان کو پتہ ہے عمران خان صاحب نے میر جعفر کہہ کہ فوج کی قیادت کے بارے میں جو ایک ماحول بنایا ہوا ہے, اور پی ٹی آئی کے لوگ کھلے عام برا بھلا کہتے ہیں فوج کے ادارے کو, آرمی چیف کو, سب کو. ان کو یہ خدشہ تھا کہ جو فوج بلا لی گئی ہے شاہراہ دستور پہ, جو پاکستان کی جو ریاستی عمارتیں ہیں, یعنی کہ وزیر اعظم آفس, وزیر اعظم ہاؤس, ایوان صدر, سپریم کورٹ, اور یہ تمام پی ٹی وی اور اس طرح کے تمام ریاستی جو علامتیں ہیں, بڑی عمارتیں, ان کے تحفظ کے لیے جو فوج بلائی گئی ہے. تو ان کو یہ خدشہ تھا کہ اگر پی ٹی آئی والے ڈی چوک میں آئے, آگے بڑھے, اور ان کا سامنا پاک فوج کے جوانوں سے ہوا, تو کیونکہ پی ٹی آئی کے بارے میں عمران خان صاحب نے اپنے کارکنوں میں بھر دیا ہوا ایک نیریٹو, تو وہ یہ نہ ہوں کہ وہ فوج کے جوانوں کے منہ پر آرمی چیف کو برا بھلا کہیں. اور اس صورت میں وہاں پہ اس خدشے کا اظہار کیا جا رہا تھا کہ اس کی یہ, اب پتہ یوتھی تو جگہ جگہ موبائل نکال کے ویڈیوز بنا رہے ہوتے ہیں, اپلوڈ کر رہے ہوتے ہیں. تو ان کو یہ تھا کہ بھائی یہ پی ٹی آئی کے کارکنوں نے اگر وہ ویڈیوز بھی بنائیں اور وہ سوشل میڈیا پہ اپلوڈ ہوئیں, تو ان کا بڑا ہی ڈیزاسٹرس ایفیکٹ ہوگا. ایک, اگر تو فوج کے جوان چپ کر کے سن رہے ہوں گے وہ گالیاں, تب بھی لوگ کہیں گے کہ اوہ فوج تو اپنے چیف کے ساتھ ہے ہی نہیں. اور اگر وہ ریئیکٹ کر رہے ہوں گے تو تب بھی ہوگا کہ فوج نے ریئیکٹ کیا سیاسی کارکنوں پر, انہوں نے کچھ بھی کسی بھی قسم کا طاقت کا استعمال کیا, تو وہ بھی اس میں بھی آ رہا ہوگا. تو وہ بڑی کیچ 22 سچویشن تھی فوج کے لیے یہ بھی. تو اس پر بھی غور کیا گیا, اور جس کے بعد عمران خان صاحب کو پھر سمجھایا گیا کہ واپس ہیں آپ مار چلے گئے, اور پھر وہ بھاگ گئے واپس. اب بات یہ ہے کہ یہ جو پی ٹی آئی کے لوگ جو ناچتے کودتے پھر رہے ہیں, آپ کو ایک بات بتائیں, جس دن لانگ مارچ کے لیے نکلے عمران خان صاحب 25 کی صبح ناشتے میں 17 دمبے روسٹ کروا کے اور ان کی کڑھائیاں بنوا کے اور ان کے تکے بنوا کے لائے گئے جو خان صاحب اور پی ٹی آئی کے لوگوں نے.
کھائے. اور ڈیلی کا, جبکہ خان صاحب کے پی میں سیم ہاؤس میں ڈیلی کے 21 دمبے منگوائے جا رہے ہیں ذبح کر کے اور بنوا کے, پلاؤ اور ٹکے, اور آپ بل نکلوانے سیم ہاؤس کا کیا اخراجات آ رہے ہیں. کیا یہ طریقہ ہوتا ہے؟ سرکاری سی ایم کے پی کا ہیلی کاپٹر گل پاشی کر رہا ہے خان صاحب کے اوپر, کیا یہ طریقہ ہوتا ہے؟ یہ ریاستی وسائل کا کوئی دھجیاں اڑانا نہیں ہے, استعمال نہیں ہے, یہ کچھ نہیں ہے. اور کیوں خان صاحب چھپے بیٹھے ہیں؟ آپ اتنے مرد مجاہد بنے ہوئے کہہ رہے ہیں میں جہاد کر رہا ہوں, تو پھر آ کے اسلام آباد میں کیوں نہیں بیٹھتے, لاہور میں کیوں نہیں بیٹھتے, کیوں کے پی میں بیٹھے ہیں؟ کیونکہ وہاں پہ پنجاب میں اور ادھر بنی گالا میں اب اس طرح کا کوئی اے ٹی ایم نہیں ہے جہانگیر ترین صاحب جیسا, علیم خان صاحب جیسا, جو ان کے اخراجات اٹھاتا, کہ ان کو دمبے یہاں پہ بھی کھلاتا. تو مفت کے دمبے کھانے کی عادت ہے, اور اب حکومت میں رہ کے وزیر اعظم ہاؤس میں رہا تھا, سرکاری پروٹوکول کی بھی چسکا پڑی ہوئی ہے, تو وہ پھر دونوں چیزیں انجوائے کرنی ہیں, تو پھر وہ تو کے پی میں ملے گا کہ مفت کے دمبے, پروٹوکول, عیاشیاں, اور سب سے بڑی بات کہ وہاں پہ جب چاہیں کور کمانڈر پشاور سے بھی ملاقات کر سکتے ہیں, لیفٹیننٹ فیض حمید سے, یہ بھی سہولت ہے, سب کچھ ساری کی ساری سہولیات وہاں پر ہیں. اس لیے بیٹھے ہوئے کے پی میں بیٹھے ہوئے. اور جو محمود خان صاحب نے بیان دیا کہ اگلی دفعہ فورس استعمال کروں گا, یہ کیا آپ وفاق سے ایک صوبہ جنگ کرے گا؟ پتہ مجھے تو حیرت ہوتی ہے کہ جنہوں نے ان بندروں کے ہاتھ میں اس طرح دے کے ملک کی ناک ان کے آگے کر دی ہے, یہ روز کاٹتے ہیں. آپ سوچئے یہ بیان علی وزیر نے دیا ہوتا تو کیا ہوتا. علی وزیر نے بڑا مائلڈ سا بیان دیا, تو بھی 1.5 سال ہو گیا جھوٹے مقدمات میں جیل سے باہر نہیں آنے دیا جا رہا. ایمان مزاری نے جذبات میں ایک بات کی, ایف آئی آر کاٹ دی ہے فوج نے خود ان کے خلاف مدعی بن کے, ٹھیک ہے. محسن داور کو کابینہ کا حصہ نہیں بننے دیا, لیکن یہ کابینہ چھوڑے, یہ وزارت اعلیٰ لے کے بیٹھے محمود خان, عمران خان صاحب وہاں پہ بیٹھ کے بدماشی کر رہے ہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں. اور مذکا خیز وہ جو ٹاؤٹ جاہل ترین, کیونکہ پی ٹی آئی کے تمام جو کارکن سے لے کے جو ان کے سپورٹر صحافی ہیں, سارے کے سارے سکہ بند جاہل ہیں. وہ اسد کھرل وہ خبر دے رہا ہے کہ وفاقی حکومت نا وہ لگانے لگی ہے گورنر راج کے پی میں. ارے بھائی کے پی میں گورنر ہی موجود نہیں ہے, شاہ فرمان مستعفی ہو گئے, تو اس کے بعد ابھی تک گورنر تعینات ہے, گورنر راج کہاں سے لگے گا؟ میں تو حیرت ہوں کہ مجھے تو وہ واٹس ایپ گروپ کی تلاش ہے جس میں انہوں نے یہ اسد کھرل اور یہ گیلے تیتر اور اس جیسے غلیظ کیڑوں کو ڈالا ہوتا ہے, جہاں پہ یہ خبریں پھینکتے ہیں اور پھر یہ خبریں فوراً اٹھا کے ٹویٹ کرتے ہیں, تاکہ میں دیکھوں تو صحیح بھائی اس گروپ میں خبر کس طرح آتی ہے. اور یہ کوشچن بھی نہیں کرتے کہ بھائی یہ کیا خبر ہے, خود سے کوئی گوگل کر کے بھی نہیں دیکھ رہے کہ یار ادھر کوئی گورنر ہے, کون گورنر راج لگائے گا وہاں پہ. چل رہا نظام مملکت. یہ یوتھیوں کے امام ہیں, یہ آپ دیکھیں, یہ جن کے من نام نہیں حاصل کرنے لگا, آپ کبھی دیکھیے کہ یہ جاہلانہ قسم کے ٹویٹ کریں گے اور ان کے سینکڑوں ہزاروں میں ری ٹویٹ اور لائکس ہوں گے. تو اس طرح نہ لگے اس ملک میں جہالت کا معیار کہاں پہ پہنچایا گیا. تو شاباش ان لوگوں کو جنہوں نے یہ پالے 5th جنریشن وار کے نام پر, اور جو پی ٹی آئی کو اقتدار ملائے کہ آج ملک کی یہ حالت ہے. بہرحال اپنا خیال رکھیے, سلامت رہیے, اللہ حافظ.